بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس نے جو لمبی حدیث پڑھی گئی تھی اسی سلسلے میں بعض باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جب آپ آگے بڑھے تو آپ رو پڑے، تو موسیٰ علیہ السلام کیوں روئے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، اس کی وجہ سے بظاہر حدیث سے یوں لگتا ہے کہ کیا حسد کی وجہ سے آپ روئے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی سے پاک ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ اپنی امت پہ تورات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی مکمل فرمانبرداری نہ کرنے کی وجہ سے، اور پھر خاص کر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انہوں نے تورات پہ تحریف کر دی تھی، تورات کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ تورات پہ عمل کرنے کے باعث وجہ سے، تورات پہ عمل کرنے کی وجہ سے جس اجر و ثواب کا مستحق ہونا تھا، اور پھر ان کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام نے جن اجر و ثواب کا مستحق ہونا تھا، تو اس اجر و ثواب سے امت کی اور خود موسیٰ علیہ السلام کی محرومی پر موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ امت نبی کے لائے ہوئے دین پہ جب عمل کرتی ہے تو امت کے عمل کرنے سے نبی کو بھی اجر ملتا ہے اس کا، کیونکہ یہ ایک ضابطہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، الدال علی الخیر کفاعل، دین کی طرف رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف لانے والا، یہ ایسا ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ جس کو دین کی طرف لایا جائے تو جو نیکی پہ عمل کرنے والا ہوگا، وہ جو آنے والا ہے دین پہ چلے گا، جیسے اجر اس کو ملے گا عمل کا، ایسے ہی لانے والے کو اس کے عمل کا اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ باعث ہوا اس کے عمل کا باعث ہوا، لایا ہی۔ جس میں نے آپ کو کئی مرتبہ واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ مجھے اونٹ دے دے، آپ کے پاس اونٹ نہیں تھا، آپ نے کہا فلانا انصاری صحابی ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے اونٹ لے لو۔ تو جب اس سے بات بتائی گئی، وہ بڑا خوش ہوا کہ رسول اللہ نے میرے پاس آدمی بھیجا جائے، اور اونٹ اسے دے دیا، اور پہلے یہ قسم لے کے پوچھا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھیجا ہے؟ تو جس کو بھیجا گیا تھا اس نے کہا واقعی اللہ کے رسول نے بھیجا، تو وہ بڑے خوش ہو کے اس نے اونٹ دے دیا۔ وہ آدمی جب لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا دے کہ مجھے اونٹ مل گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیا اس نے ثواب مجھے بھی مل گیا ثواب، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، نیکی پہ لانے والا، یہ ایسا ہے جیسے وہ نیکی کرنے والا، ثواب ہم دونوں کو ملا۔ تو ظاہر ہے بنی اسرائیل کی نالائقی کی وجہ سے جہاں وہ اجر و ثواب سے بنی اسرائیل محروم رہے، وہاں ان کے عمل کی وجہ سے تورات پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اجر ملنا تھا تو اس سے موسیٰ علیہ السلام بھی محروم ہو گئے۔ تو ظاہر ہے وہ حسرت اور افسوس کی وجہ سے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کے لائے ہوئے دین پہ عمل کیا، ایک تو وہ تعداد میں بڑھ گئی، میری امت سے کہیں بڑھ کر جنت میں جانے والوں کی تعداد کہیں بڑھ کر ہو گئی، اور دوسرا ان کے عمل کی وجہ سے ان کے نبی کو بھی کیا ملا؟ اجر ملا، جہاں ان کو اجر ملا وہاں ان کے نبی کے اجر میں اضافہ ہوا۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کو خوشخبری کے طور پہ یہ بات کہی ہو کہ خود دیکھے مجھے تمہاری عمر کی وجہ سے یہ حسرت اور افسوس ہے، لیکن آپ کے لیے اس میں یہ خوشخبری ہے کہ جنت میں جانے والی سب سے زیادہ آپ کی امت ہوگی، اگرچہ آپ بعد میں آئے ہیں لیکن آپ کی عمر سب سے زیادہ جانے والی ہوگی، اور اس عمر کی وجہ سے آپ کو بھی اجر سب سے زیادہ ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو غلام کہا، لڑکا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد آئے، اور پھر ظاہر ہے عالم برزخ میں بھی ان کی عمر گزری ہوگی، تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے آپ بہت چھوٹے تھے، اس لیے آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا ہے جو مجھ سے بعد میں آیا، لیکن سب سے زیادہ وہ جنت میں جانے والی اس کی امت ہوگی۔
اور یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ رونا اس لیے رویا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا مقام ہے، اجابت دعا کا مقام ہے کہ اللہ کے محبوب کو بلایا ہے، اس نے معزز مہمان کو بلایا اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو طالب، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہمدردیاں تھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے بچاتے تھے ظاہری سبب کے طور پہ، اصل بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے، ظاہری سبب کے طور پہ آپ کا ساتھ دیتے تھے اور بچاتے تھے، اور پھر ظاہر وہ بھی تو سردار تھے، ان کی وجہ سے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، وہ بھی چلے گئے، اور پھر اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غمخوار خیرخواہ ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ بھی چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور ظاہر ہے اسی سال پھر وہ ان کو وہ جس گھاٹی میں ان کو بند کیا گیا تھا، تو اس گھاٹی کا صدمہ بھی پہنچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ اسی عرصے پہ پہنچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا تھا، غم کا، تو اللہ نے اپنے حبیب کے غم کو دور کرنے کے، جیسے دنیا میں دو دوست ہوتے ہیں، ایک پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، تو دوسرا دوست اس کو کہیں لے جاتا ہے تاکہ جو ہے کیا ہو جائے، اس کا دل پھیلے اور یہ جو غم پریشانی ہے یہ دور ہو جائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب تھے، حبیب، تو اللہ نے ان کا غم دور کرنے کے لیے اوپر بلا لیا تھا، تو ظاہر ہے یہ رحم و کرم کا مقام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، آپ موسیٰ علیہ السلام روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور آپ کا رحم متوجہ ہو جائے، اور شاید میری امت جہنم سے بچ جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام روئے۔ ویسے بعض اس میں بہت زیادہ اس پہ بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے انبیاء کی ملاقات ہوئی تھی، تو آیا سارے انبیاء کی ہوئی تھی یا جن کا ذکر ہے حدیث میں، تو یہ جو 6-7 انبیاء کا ذکر ہے یا 8 کا، ایک آسمان میں 2 تھے، تو انہی کی ملاقات ہوئی تھی، سارے انبیاء کی ملاقات ہوئی تھی یا صرف ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ذرا دونوں احتمال ہے، ممکن ہے سب کی ہوئی ہو، اور ذکر صرف ان کا اس لیے کیا کہ یہ مشہور ہے، یہ کیا ہے، مشہور ہے، اور یہ بھی ممکن ہے صرف ان کی ملاقات ہوئی ہو، ان کے مرتبے کی وجہ سے انہی کی ملاقات ہوئی ہو، اور پھر کس جسم کے ساتھ، اگر یہ جسم عنصری جو یہاں دنیا میں موجود ہے اور روح جس پہ سوار ہے، جس کے اندر روح موجود ہے، اگر اس کے ساتھ ہے، تو ان جسموں کے بارے میں تو یہ تو قبروں میں ہوتے ہیں جسم، پھر وہاں کیسے پہنچے، تو دونوں احتمال ہیں۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے کہ عام طور پہ تو قبروں میں عالم برزخ میں ہو یہ جسم، جن کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھنا چاہے، یا جسم اگر سارا گل بھی جائے تو جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ حصہ جس کے روح کا تعلق ہوتا ہے وہ گلتا نہیں، اور اس کو جیسے راحت تکلیف پہنچتی ہے تو روح بھی وہ تکلیف اور راحت کو محسوس کرتی ہے، تو عام طور پہ تو یہ جسم قبروں میں ہو، لیکن اس موقع پہ اللہ نے اوپر بلا لیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو جس میں مثالی عطا کی ہو، جس میں مثالی عطا کی ہو۔ بہرحال پھر یہ نقطہ کہ مختلف آسمانوں کو مختلف انبیاء کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا، کہ آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ ملے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ ملے، یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ ملے، یہ مختلف آسمانوں کو مختلف انبیاء کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا، تو علماء نے لکھا ہے اس میں بھی ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام اس لیے ملے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے باب ہے نسل انسانی کے، سب سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا اور سب سے پہلے باپ وہ ہے۔ اس کے بعد پھر انسانی سلسلے کو چلانے کے لیے جو دوسرا طریقہ میاں بیوی کا چلا، وہ تو بعد میں، سب سے پہلے اگر جد ہے، باپ ہے ساری کی ساری انسانیت کے، تو آدم علیہ السلام ہے، تو اس وجہ سے ان کو پہلے آسمان پہ رکھا، اور پھر آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اس لیے کرائی گئی پہلے آسمان پہ، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جیسے آدم علیہ السلام نے
آسمانوں کو اور جنت کو چھوڑ کے ان کو ہجرت کرنی پڑی دنیا کی طرف، تو ایسے ہی آپ نے بھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور جیسے اس میں ان کو بڑا صدمہ پہنچا تو آپ کو بھی اس میں صدمہ پہنچے گا۔ غیر اپنا آبائی علاقہ اور وہی مکہ جیسے محترم شہر جس میں بیت اللہ جیسا عظیم اللہ کا گھر ہے، اس کو چھوڑنا کوئی معمولی نہیں تھا۔ تو اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے ان کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑے گی، اور اس میں جو ان کو صدمہ پہنچا آپ کو بھی وہ صدمہ پہنچے گا۔ دوسرے آسمان پہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو یحییٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ نسبی قریبی تھے، اس اعتبار سے وہ تھے، لیکن اصل نقطہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر دوسرے آسمان پہ اس لیے ملاقات ہوئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی زمانے میں گزرے، اور انبیاء کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ قریبی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی قرب قیامت میں مجدد کی حیثیت سے، آپ کی امت کے مجدد کی حیثیت سے، مجدد وہ ہوتا ہے جو کسی دین میں جتنی بھی برائیاں اور غلط چیزیں دین میں داخل ہو چکی ہوں، دین کا نام دے کے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، داخل ہو چکی ہوں، مجدد ان کا صفایا کرتا ہے، اور اصل دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو آپ رسول اللہ کی امت کے ایک مجدد کی حیثیت سے کہ اس دین سے برائیاں گڑی ہوئی چیزوں کے خاتمے، پھر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوگا اس کے خاتمے کے لیے ایک مجدد کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ بھی بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب جنت میں جائے گی تو جس شکل و صورت پہ اور جس حسن و جمال پہ وہ جائے گی وہ ہر یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت ہوگی، یوسف علیہ السلام کا حسن جمال ہوگا۔ اس لیے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چوتھے آسمان پہ وہ ادریس علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی کہ دیکھیں وہ درمیانی آسمان میں تھے، اوپر بھی 3 آسمان، نیچے بھی 3 آسمان، ٹوٹل 7 آسمان ہے۔ درمیان میں ان کو اس لیے رکھا گیا کہ سارے انبیاء کے ساتھ ان کی ایک نسبت تھی، دوسرے الفاظ میں سارے انبیاء کے اوپر ان کا ایک احسان تھا۔ وہ احسان کیا تھا کہ انبیاء اپنی وحی کو جو لکھاتے تھے، تحریر میں لاتے تھے، تو تحریر کو اور قلم کو، لکھائی کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے ادریس علیہ السلام، جیسے ان کے بارے میں آتا ہے سوئی کو اور سلائی مشین کو ایجاد کرنے والے وہ ہیں، ایسے قلم کو، لکھائی کو ایجاد کرنے والے وہ ہیں۔ ان کے ساتھ یہ نقطہ۔ پھر 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی کہ وہ 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے نسبی اعتبار سے قریب بھی تھے، ان کے معاون بھی تھے اور وزیر بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کو مانگا تھا، تو اس اعتبار سے ان کو 5ویں آسمان پہ رکھا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو 6ٹھے آسمان پہ اس لیے رکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ کے کلیم تھے، اور ظاہر ہے جو اللہ کا کلیم ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دراصل اللہ سے ہم کلام ہونا یہ عالم بالا یا عالم آخرت کا خاصہ ہے کہ ادھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی کر سکے گا اور دیدار بھی کر سکے گا۔ اللہ نے خصوصی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز جو ہے نوازی اور بخشی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پہ، اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اس لیے اللہ نے اپنے دوست کو 7ویں آسمان پہ رکھا۔ اور پھر سدرہ کہا جاتا ہے بیری کے درخت کو، یہ 7ویں آسمان پہ ہے، اور 6ٹھے آسمان پہ اس کی جڑیں ہیں، اور نیچے سے جو چیز جاتی ہے ویسے اس کو منتہا بھی کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا۔ منتہا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جہاں جب کوئی چیز جائے تو رک جائے، اس سے نہ آگے جا سکے، اسے نہ آگے جا سکے نہ نیچے آ سکے۔ یہ ایسا ہی درخت ہے کہ نیچے کی چیزیں بھی یہاں تک جاتی ہیں، اوپر کی چیزیں بھی یہاں تک جاتی ہیں، نیچے کی چیزیں وہاں تک جا کے پھر اوپر قدرتی طور پر ان کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، وہاں سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ اور ایسے ہی اوپر کی چیزیں وہاں تک آتی ہیں، نیچے فرشتے لاتے ہیں، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک ہے بیت المعمور، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا، اور بالکل بیت اللہ کی سیڑھ میں اوپر ہے، اگر وہ کہیں گر جائے تو بیت اللہ پہ ہی گرے،
اس کے سین میں ہے، اور یہ فرشتوں کا کیا ہے؟ کعبہ ہے، جس کا تعارف میں نے اس دن کر دیا تھا۔ فرشتے اس کے کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ شماری چند باتیں تھیں اس حدیث کے اندر، اور اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں نے وضاحت کر دی، اور زیادہ پھر وقت کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت اور قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔